جن کی خدمات ممبئی کے ساحل سے لے کر اتر پردیش کے گلی کوچوں پر محیط ہیں، اور جو ایک باوقار عالم دین ہیں جن کا شمار ملک کے صف اول کے علماء میں ہوتا ہے، میں بغیر کسی تمہید و تاخیر کے اس وقت میں درخواست گزار ہوں شیخ مکرم حضرت مفتی محمد ساجد صاحب رامپوری دامت برکاتہم العالیہ سے اس شعر کے ساتھ کہ نہ گولی نہ بندوق نہ تلوار سے لڑتا ہے، نہ گولی نہ بندوق نہ تلوار سے لڑتا ہے، کمال کا شخص ہے خالی ہاتھ ہر طوفان سے لڑتا ہے۔ آپ کے سامنے حضرت مفتی ساجد صاحب رامپوری دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے بہت ادب کے ساتھ آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کا خطاب بہت ہی اہم ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، رواه البخاري. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. جو میں سر کرتا ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. حضرت صدر محترم، حضرات علماء کرام، قابل قدر سامعین، پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین، عزیز بچوں، سب سے پہلے ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا، حبیب رب العالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بڑی محبت کے ساتھ ایک بار ہم درود پڑھتے ہیں.
اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے ہی لوگ کھڑے ہوئے۔ میں تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے نہیں کہوں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے نام کی نسبت پر جو مجلس سجائی جاتی ہے اس کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے۔ جو بیٹھتا ہے اس کی تقدیر جگمگاتی ہے، اس کی آخرت سنورتی ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تم سب خوش نصیب ہو۔ اللہ کرے کہ جب یہاں سے اٹھو تو نام اعمال گناہوں سے صاف ہو چکا ہو، غلطیاں معاف ہو چکی ہوں، اللہ کے رب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتر کر آپ کے دلوں کی اور ہمارے دلوں کی گندگی کو دھو چکی ہو اور ہم توبہ پر آمادہ ہو چکے ہوں۔ بس گزارش ہے کہ جب تک بیٹھے غور سے سنیں، جم کے بیٹھے۔ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت پر مجلس سجائی جاتی ہے، بڑی محنتوں سے سجائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل عید کے بعد سے یہ احباب بیچارے لگے ہوئے ہیں۔ منحوس ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس پیسہ اور صلاحیت ہو تو ناچ گانے اور مشاعرے کی مجلس کے لیے اپنا وقت ضائع کرے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ اللہ جب انہیں توفیق دے تو محمد مصطفیٰ کی محفل سجائیں، علماء کو بلائیں۔ یہ روز روز نہیں آتے، یہ چلت پھرت روزانہ نہیں ہوتی۔ علماء ربانیین کی خاصیت ہے کہ جن گلیوں سے گزرتے ہیں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں، ہدایت کی ہوا چلتی ہے۔ بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا یا آفتاب فقط رات چھوڑ جائے گا۔ وہ آدمی جو بڑی چاہتوں سے ملتا ہے وہ آدمی بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ یہاں کوئی بیٹھے گا نہیں۔ بس 10-20 منٹ آپ مجھے دے دیں، انشاءاللہ میں آپ کے دل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامنے کچھ احباب ہیں، طبیعت چاہے تو بیٹھ جائیں اور نہ طبیعت چاہے تو اپنے گھروں پہ نرم گرم بستر موجود ہے، جا کر کے سو جائیں۔ بس محفل کے وقار کا خیال رکھیں۔ افراتفری چونکہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، اور جو جگہ آگے خالی ہے میں پیچھے والوں سے گزارش کروں گا آگے بڑھو۔ یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ جو آگے بڑھا وہ بڑھا دیا گیا، جو پیچھے ہٹا وہ ہٹا دیا گیا، منظر نامے سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو ترقیوں سے نوازے۔ کشی نگر میں پہلے بھی آیا، لوگوں نے بہت خدمتیں کی ہیں، لیکن آج مجھے جو محسوس ہوا ہمارے سابق پردھان کے گھر جو راحت ملی یہ اسی گاؤں کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو آباد رکھے، سب کو خوش رکھے، برکتوں سے نواز دے۔ ایک بار اور درود پڑھ لو، دل چاہتا ہے پھر بات شروع کروں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک آپ کے سامنے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے۔ حضرت عمر کا نام تو ہر مسلمان بچے نے سنا ہوگا نا۔ حضرت عائشہ سے پیغمبر نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں حضرت عمر کی نیکیاں اتنی ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس گلی سے عمر گزرتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ بڑی فضیلتوں والے نبی، عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام ہے۔ حضرت عمر کو فاروق لقب دیا گیا ہے، بڑی شان ہے اللہ کے نزدیک، پیغمبر کے نزدیک۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر کو کہیں سے کوئی پرچہ مل گیا، اور پرچہ کوئی معمولی پرچہ نہیں تھا بلکہ تورات کا ایک ٹکڑا تھا۔ تورات جو کتاب ہے حضرت موسیٰ پہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو تورات کا ٹکڑا ملا، حضرت عمر نے اٹھایا اور لائے اور لا کے پیغمبر کے سامنے پڑھنے لگے۔
تورات اللہ کا کلام کبھی رہ چکا ہے، حضرت موسیٰ پہ نازل شدہ کتاب ہے، پیغمبر سامنے ہیں، حضرت عمر پڑھے ہوئے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر تورات پڑھنے لگے، عزیزان گرامی، پیغمبر نے جب حضرت عمر کی زبان سے تورات کے الفاظ سنے تو آپ کا چہرہ بدلنے لگا، غصے سے آپ سرخ ہو گئے۔ چہرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا غصے میں ایسے ہوتا تھا جیسے کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیے ہو۔ حضرت عمر تو پڑھنے میں مست و مگن ہے، آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جو مزاج نبوت شناس تھے وہ بھی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی ہے، حضرت عمر تورات پڑھ رہے ہیں، نبی کو آپ کا تورات پڑھنا گراں گزر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کے زانوں پر ہاتھ مارا اور روکا، عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اللہ کے نبی کا چہرہ نظر نہیں آتا؟ رخ روشن کی طرف ذرا دیکھو تو صحیح، ایسا لگتا ہے جیسے چاند بدلی کے اوٹ میں آ گیا ہو۔ اللہ کے نبی کو غصہ آ رہا ہے، عمر تم تورات پڑھنے میں مست و مگن ہو، تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے؟ جب حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا، جاہو جلال کے آثار نمایاں تھے، فوراً کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے حبیب، اے کائنات کے دلوں کی دھڑکن، اے ہم سب کے مسیحا، اے کل کائنات کے مقتدا، اے ہمارے مرشد، اے ہمارے ہادی، اے ہمارے رہنما، اے ہمارے شیخ، آپ کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شاید تم تورات اس لیے پڑھ رہے تھے کہ اچھی کتاب ہے، یقیناً اچھی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یقیناً اللہ کا کلام ہے، لیکن سنو عمر، اگر اس وقت صاحب شریعت پیغمبر جن پر تورات اتری ہے یعنی حضرت موسیٰ زندہ ہوتے، مجھے دیکھ لیتے، اللہ کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تورات پڑھنے کے بجائے رب کا قرآن پڑھتے، اپنی شریعت پر چلنے کے بجائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کف پاک و حرز جاں بناتے۔ زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں اب تک۔ اے عمر تم اس لیے پڑھ رہے ہو کہ اچھی کتاب ہے، ہر اچھی کتاب اللہ کے کتاب کے سامنے ہیچ ہے، ہر اچھا طریقہ محمد کے طریقے کے آنے کے بعد منسوخ ہے۔ یتیمے کی نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، پتہ یہ چلا کہ اللہ کی کتاب کے آ جانے کے بعد، ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد، پیغمبر کے مبعوث ہونے کے بعد اب کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ کسی اور طریقے پر چلے، خواہ وہ اچھا طریقہ ہو یا برا طریقہ ہو۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ اگر انصاف کا چشمہ آپ نے لگا رکھا ہے اور قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کو جیسے کھولیں گے آپ کو نظر آئے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر تم مسلمان ہو، پیغمبر کی سنت و شریعت کی اتباع کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے پیغمبر منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اگر تم نے پیغمبر کی باتوں کو ہلکے میں لیا، پیغمبر کی باتوں کا مذاق اڑایا، پیغمبر کی باتوں کو اپنے پیروں سے روندا، پیغمبر کی سنت کو معمولی جانا، استخفاف سے کام لیا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب۔ جو محبوب کی سنتوں کو اپنے پیروں کی جوتی کے نوک میں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انجام خطرناک فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ
موسیٰ بھی زندہ ہوتے کسی کے طریقے پر نہیں چلتے، موسیٰ زندہ ہوتے آدم علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے، اور بھی پیغمبر آئے لیکن کسی اور کے طریقے پر نہیں، یہاں تک کہ خود اپنے طریقے پر نہیں بلکہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے۔ یہ اللہ کا قرآن بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے، پیغمبر بھی یہی فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بقیہ تمام پیغمبروں کی شریعت ایسے ہے جیسے چراغ، اور محمد مصطفیٰ کی شریعت ایسے ہے جیسے سورج، جب سورج نکل آئے تو چراغوں کی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پیغمبر کی سنت و شریعت کے علاوہ اگر کوئی اور طریقے پر چلے گا دنیا میں بھی اسے نقصان ہوگا، مرنے کے بعد بھی اسے نقصان ہوگا۔ اب یہاں رک کر کے مسلمان سوچیں کہ اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کا پسندیدہ اسلام ہی ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین بنایا، یہی دین کامل ہے، یہی دین مکمل ہے، اور یہی آخری رب کا دین ہے، اس دین کے بعد کوئی دین نہیں، اس دین کو چھوڑنا گویا کہ جہنم کے ڈگر پر چلنا ہے۔ اب رک کر کے یہاں آپ غور کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، قرآن پاک پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم ایمان لانے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں کتنی جگہ دیتے ہیں، غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری شریعت لیلہا کنہاریہا، اس کا کوئی گوشہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہر چیز ہم نے لوگوں کو دکھلا کر کے بتلا کر کے نمونے کے طور پر زندگی میں اپنا کر کے سب کچھ صاف صریح الفاظ میں میں نے انہیں عنایت کر کے لوگوں کے حوالے کر کے کہہ دیا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما، دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت، اسے تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اب غور کریں کہ ہم نے پیغمبر کی سنت کو اور کتاب اللہ کو کتنا تھاما ہے، بچے کی ولادت سے لے کر کے شادی بیاہ تک اور موت تک ہم آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن اتر رہا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھی خاصی عمر ہو گئی، 80 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اولاد مانگی، 80 سال کی عمر ہو گئی اولاد نہیں ہوئی، اب کس سے مانگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ قرآن پاک نے منظر کشی فرمائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، وَاشْتَعْلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میرے بالوں میں سفیدی آ گئی، ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا، اولاد کوئی نہیں، اے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، پیغمبر کو جب اولاد کی ضرورت ہوئی بڑھاپے میں تو مانگا اللہ سے، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو چاہے حضرت زکریا ہو، اللہ نے ان کی دعا سنی اور انہیں اولاد عطا فرمائی۔ مسلمانوں کے لیے یہ امر میرے بھائیوں بہت ہی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے اور ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ اگر اولاد نہ ہو، ہماری جو ماں ہے، ہماری بہنیں، اگر بیٹی بیاہ کر کے آتی ہے گھر میں اولاد نہ ہو تانے دیتی اور یہ کہتی ہے کہ تیرے اندر تو چوہیا بھی جننے کی صلاحیت نہیں ہے، تانے دے دے کر کے اس کا کلیجہ چھلنی کرتی ہے۔ اللہ کہتا ہے خلق ما یشاء، اللہ وہ ہے جو چاہے پیدا کر دے،
यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहे बेटा दे और जिसे चाहे बेटी दे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है। मगर हमारे माशरे की गंदगी तो देखो, 2-4 साल अगर औलाद ना हो तो सास ताने मारती है, ननदें ताने मारती, बड़ी तादाद में हमारी बहनों का मजमा है। अल्लाह के वास्ते अपनी ज़बान को रोको। औलाद का खजाना रब के पास है। अगर सास ताने मारेगी, ननद ताने मारेगी, मोहल्ले की औरतें ताने मारेगी, घर वाले ताने देंगे, तो मतलब ये है कि तुम उसको समझती हो कि इसके अंदर खुद ही ये लियाकत है, ये सलाहियत है कि औलाद दे सकती है। नहीं, हराम है ऐसा करना। इस तरीके से ताने मारना दुरुस्त नहीं है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह पैदा करता है, उससे मांगो। अगर वो देगा तो कोई ले नहीं सकता, और अगर ना दे कायनात में कोई माई कलाल दे नहीं सकता। पढ़ो कुरान, तूतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिसे चाहता है कुर्सी से उतार कर फेंक देता है, व तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसे चाहता है जिल्लतों की पस्तियों में ढकेल देता है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, उसके कलिमात में कोई तब्दीली नहीं। युरिदकल्लाहु बिखैरिन फला राद्द लिफज़ली, अगर वो खैर का फैसला करे तो कोई रोक नहीं सकता। वमा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा, अगर वो भलाई का फैसला कर ले, पूरी दुनिया कहे नहीं इसे इज्जत न दी जाए, दुनिया एक तरफ, खुदा का फैसला एक तरफ। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। इसलिए मैं इन माओं से कहता हूँ, ताने न दो, दुआ करो अल्लाह से, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जैसे हजरत ज़करिया ने दुआ की। बताना यह है कि पैगंबर की सुन्नत और शरीयत से, कुरान से इतने दूर हो गए कि हम ये भी नहीं जानते कि मुसीबतों में मुश्किल कुशाई के लिए हमारे रब की ज़ात है, हमें उसी को मलजा और दावा बनाना चाहिए। अल्लाह और आगे बढ़िए। बेटा पैदा हो जाए बहुत खुश होता, ससुर भी खुश है, दादा सास भी खुश है, दादी नाना भी खुश है, नानी भी खुश है, मुबारकबादी दे रहे हैं, मुबारकबादियाँ वसूल कर रहे हैं, पान खा रहे हैं, खिला रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। क्यों? इसलिए कि बेटा पैदा हुआ। बल्कि हद तो ये है कि अगर बेटे की पैदाइश की खुशी में, खुशखबरी में, बेटे की पैदाइश की खबर पाकर इस तरीके की हरकत हम करने लगते हैं कि अंदाजा ही नहीं होता कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, या किसी ईसाई दुनिया के अंदर हमने जन्म लिया है, या किसी यहूदी दुनिया के घरों के अंदर हमने परवरिश पाई है। बेटा पैदा हुआ, गाने हो रहे हैं, बेटा पैदा हुआ, मुजरे हो रहे हैं, बेटा पैदा हुआ, हिजड़े नाच रहे हैं, बेटा पैदा हुआ, डीजे के जरिए से उधम मचा रखा है। बहुत खुशी है जनाब, ऐसा लगता है कि बेटा अल्लाह ने नहीं किसी और ने दिया है। याद रखो, बेटे की खुशी झोली में डालने वाली जात रब की है। अगर उसने ये खुशी दी है, शरीयत के हदूद और दायरे में रहो, वरना वो रब खुशियां देना भी जानता है, लेना भी जानता है। जब किसी को देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब लेता है इस कायनात को भूल भुलैया बना देता है। इसी कायनात को उसके घरों के अंदर उसकी कब्र बना करके रख देता है। ये अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह का उसूल है। हमारे यहाँ यही होता है, बेटी की पैदाइश को बहुत बुरा समझा जाता है। आप डॉक्टरों के यहाँ चले जाओ, मैंने खुद डॉक्टरों से मुलाकात करके, बेहतरीन किस्म के जो डॉक्टर, उनसे मुलाकात करके हालात का इल्म है मुझे हासिल हुआ है। सुनी सुनाई बात नहीं, आंखों से देखी बात। बेटियों से मुसलमान नफरत करे, अल्लाह की किताब कहे ये रहमत है। पैगंबर फरमाए कि अगर 2 बेटियां हो गई और किसी ने परवरिश की, बेहतरीन परवरिश, शादी कर दी, अदब सिखा करके उसके घर भेज दिया, अना वहुवा कहतैन, तो मैं और वो क़यामत में ऐसे होंगे, यानी वो मेरे करीब हो गए। पैगंबर फरमाते, जिस पैगंबर की नस्ल चली हो बेटी से, आज उस पैगंबर के मानने वाले बेटियों से नफरत करते। डॉक्टरों के यहाँ तशखीस करवाते हैं, जिन्स की पहचान करते अल्ट्रासाउंड के जरिए कि बेटा है कि बेटी है। अगर बेटा है तो बहुत खुशी है, और बेटी है तो जो दवाइयाँ आती हैं
औलाद को गिराने के लिए उन औरतों को खिला दिया जाता है। बेटी पैदा होगी, नाक कट जाएगी, जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। माशरे में हम क्या करेंगे, हम गरीब हैं, या ऐसा कहीं ना हो कि हम तबाह व बर्बाद हो जाए, हमारा पैसा बर्बाद हो जाए, हम धंस जाए जमीन के अंदर। इसलिए गोलियां खिला करके उन बच्चियों को दुनिया में आने से पहले मार दिया जाता है, कलियों को खिलने से पहले मसल दिया जाता है। बहुत जुल्म किया है मियाँ आपने, बहुत जुल्म किया हमने। पापों का घड़ा जब भर गया है, अल्लाह के गज़ब की चिंगारी ज़मीन की तरफ मुतवज्जे हुई है। आप हल्के में ले रहे हो, आप आसान समझ रहे हो, लेकिन जो गुनाह किया है हमने, जो गलतियां की है हमने, जो अल्लाह को नाराज किया है हमने, जो शरीयत और सुन्नत का जनाजा निकाला है हमने, जो पैगंबर की सुन्नत से मुंह मोड़ा है हमने, अपने बाप की जागीर समझा है हमने, अल्लाह इतना नाराज हुआ कि जमीन फट जाए, आसमान से आग बरस जाए, हम मुस्तहिक हुए। मेरे भाइयों, अब आप बताओ कि कुरान करीम कहता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा ज़रब लिर्रहमानि मसलन ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन वहुव कज़ीम यतवरा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला साअ मा यहकुमून। कि जब अबू जहल के यहाँ, अबू लहब के यहाँ, उक़बा इब्न अबी मुईद के यहाँ, उमय्या इब्न खलफ के यहाँ, काफिरों के यहाँ, काफिरों के गुरु घंटालों के यहाँ, उनके अकाबिर के यहाँ और उनके पिछड़ों और अगलों के यहाँ और उनके औसत दर्जे के लोगों के यहाँ, मुशरिकीन मक्का के यहाँ और जज़ीरतुल अरब के बसने वाले गैर मोमिनीन के यहाँ जब बच्ची पैदा होती थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने चेहरे पर जूते मारे हैं और चेहरे पर स्याही फैली हुई है, बिल्कुल सपाट सन्नाटा तारी है, कोई खुशी नहीं है, बल्कि वो छुप कर फिरते हैं कि कहीं कोई पूछ न ले कि तुम्हारी बीबी ने क्या जन्म दिया है। यानी उन्हें बेटी की पैदाइश बहुत नागवार है। आज वही हालत हमारी हो गई। अपने आप को मुसलमान समझते हो, दीन का ठेकेदार समझते हो, तुम्हारी पेशानियां सजदों के निशान से आबाद है, तुम अज़ान भी देते होगे और तुम तहज्जुद गुजार भी होगे, रोजे भी रखते होगे, उम्रे पर उम्रे भी करते होगे, लेकिन अगर दिल के अंदर, दिमाग के अंदर ये खन्नास घुस गया कि बेटी अल्लाह की रहमत नहीं, कोई मनहूस शय है, चाहे जो करो रब की जन्नत नहीं मिल सकती है, क्योंकि रब की जन्नत तो बेटियों की परवरिश और बर्दाश्त से मिलती है। जो लोग बेटियों की पैदाइश पर गम का इजहार करते हैं वो अबू जहल की नस्ल से हैं, उमय्या इब्न खलफ की नस्ल से। अच्छा, इसमें उन भाइयों का भी हिस्सा, आप समझते हो कि कौन नापसंद करता है। आप अपने दिल पे हाथ रख करके इंसाफ कीजिए, बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, तकरीबन साल 2 साल पहले की बात है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से एक आदमी ने अपनी बीवी को अल्टीमेटम दिया, वार्निंग दी कि देखो बहुत बेटियां हो चुकी हैं, अब बेटी जन्म दोगी तो मैं तुम्हें घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। अल्लाह अकबर। है तुम्हें पैगंबर के किरदार का पता नहीं है, तुम्हें रुकैया के किरदार का पता नहीं है, ज़ैनब के किरदार का पता नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखो। मैं अर्ज करने लगा हूँ, गौर से 2-4 मिनट की बात सुन लो, बस मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेटियों को रहमत बताएं और नबी फरमाए कि बेटियां जिन घरों में आए वो घर बाइसे सुकून होता है, फरिश्तों का मस्कन होता है, फरिश्तों की हाजिरी का जरिया बन जाता है, बाप की कमाई में बरकत होने लगती है। और मुसलमान ने क्या किया, बेटी को बीबी को अल्टीमेटम दिया कि मोहतरमा अगर बेटी पैदा हुई तो मैं घर से निकाल दूंगा, भगा दूंगा, तुम्हें रहने नहीं दूंगा। इत्तेफाक से रब का फैसला अटल है, मेरे अल्लाह तबारक व तआला का फैसला अटल है। कुदरत के फैसले के आगे किसी को दुम मारने की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह का करना हुआ, बेटी हो गई। उस जालिम ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ करके घर से बाहर निकाला, धक्के दिए। अगर यही किया होता तो मैं आपके सामने मातम न करता, आपके सामने अखबार के टुकड़े और तराशे होंगे, यूट्यूब पर आज भी यह खबर पड़ी होगी। उस जालिम दरिंदे ने जो मुसलमान था, नबी का गुलाम था, तेरी गुलामी पर अफसोस होता है। उसने बंदूक निकाल करके अपनी मासूम बच्ची के सीने में 6
गोलियां उतार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। क्यों? इसलिए कि बेटी की पैदाइश उसे अच्छी नहीं लगी। और क्यों अच्छी लगेगी? आपने देखा नहीं कि अगर बेटा पैदा हो जाए, पढ़ लिख ले, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए या कोई और टर बन जाए, तो बाप के पैर जमीन पर नहीं पड़ते। माँ समझती है कि अब तो माल की कमाई का जरिया हमारे हिस्से में आ गया, कुर्बानी का बकरा हमें मिल गया। पूरा खानदान खुश है कि हमारा लड़का मास्टर है, हमारा लड़का डॉक्टर है, हमारा लड़का इंजीनियर है। अगर कोई रिश्ता लेकर आता तो कहा जाता है कि तुम्हारी औकात है मेरे बेटे से मंगनी करने की? अगर औकात हो तो बात बढ़ाओ। अरे भाई, औकात से क्या मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि लड़की को देखने के लिए 100 लोग तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे। हमारा खानदान बहुत बड़ा है, हमारे 10 दामाद है, इतने बेटे हैं, इतने पोते, इतने भैये और इतने भतीजे हैं, और हमारा खानदान तो बहुत बड़ा है, हमारी नाक बहुत लंबी है। इस तरीके के शराइत रखे जाते। एक गरीब बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ते की तलाश में निकला है। आप उस बाप की कैफियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। पूछो एक रिक्शे वाले से जो 2 वक्त की रोटी का मुश्किल से इंतजाम करता है, दिहाड़ी पर जाने वाले मजदूर से बहुत मुश्किल से अपना पेट पालता है। उस बाप से पूछो जो बाप दिन भर मजदूरी करता है और फिर रात होती है तो मामूली रकम ला करके अपने बच्चों की बहुत मुश्किल से गुजर बसर का सामान करता है। और लंबी चौड़ी जो फहरिस्त है जहेज की, वो कहां से पूरी कर सकता है? इन माशरे के जहेज के भूखे पेड़ियों से मैं कहता हूं, औकात में रहो, सुधर जाओ, वरना कब्र में इतने जूते पड़ेंगे कि भेजा तुम्हारी कुंती तुम्हारे दिमाग से बाहर आ जाएगी। बहुत मजाक बनाया है माशरे का, बहुत मजाक बनाया है तुमने। नबी की सुन्नत का बड़ा इस्तेहसान किया है, मासूम बच्चियों के चेहरों से सुकून छीना है, गरीब माँ बाप का चैन बर्बाद किया है। खुश नहीं रह सकते अपने बच्चों को बकरे की मंडी में लाने वाले बेशर्मो। तुम ये कहते हो कि मेरा बेटा डॉक्टर है, लिहाजा 50 लोग आएंगे, खानदान बड़ा है। अपने खानदान पर फख्र करने वालों, अपने दरवाजे पे लाके अगर 2-4 दिन खिला दोगे ना अपने खानदान के इन मुस्टंडों को, 100 लोगों को, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि दूसरे के दरवाजे पे ले जाकर जलील करने का जो अल्लाह की निगाह में जो एहसास है, उसका जो मकाम है वो क्या है, वहां जाकर के तुम्हें पता चलेगा। तो इसलिए माशरा हमने बिगाड़ा है माशरा। गौर कीजिएगा, जहेज की लानत की वजह से, सही वक्त पर शादी न होने की वजह से आदमी आज लड़कियां जो रहमत हैं उन्हें बरकत समझने के बजाय मनोज समझने लगा। इन जालिमों का हिस्सा यही नहीं बल्कि ये लड़कियां खुदकुशी कर रही, मुख्तलिफ तरीके हैं। कोई जहर खा लेती है, कोई छलांग लगा देती है छत से, कोई फांसी का फंदा गले में डाल लेती है, कोई पटरी पर जाकर के लेट जाती है, कोई और जिस्म को या सेहत को बर्बाद करने वाली दवा का इस्तेमाल करती है। क्यों? इसलिए कि बाप की औकात नहीं है कि हाथ पीले करके दरवाजे से रुखसत कर सके, उसकी औकात नहीं, उसके पास जहेज देने के पैसे नहीं, उसके पास गाड़ी देने के पैसे नहीं है, उसके पास लंबी चौड़ी बारात की खातिर तवाज़ो करने के लिए रकम नहीं है। इसलिए वो बच्चियां जिंदगी के हक से खुद अपने आप को महरूम कर लेती। कौन जिम्मेदार है? मेरे भाइयों, मैं एक साबरमती में कूदने वाली किसी आयशा की बात नहीं करता। हमारे कौम के जितने ठेकेदार हैं, बल्कि मक्कार, दगाबाज, फराडी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के सौदागर, अपने बच्चों की जिंदगी के कातिल और अपने बच्चों का सौदा करने वाले, अपने बच्चों के लिए जहेज के लिए, अपने बच्चों के जहेज के लिए मुंह खोलने वाले भिखारी,
گنڈے معاشرے کے جتنے بھی ہیں سب سے میں کہتا ہوں کل قیامت کا میدان ہوگا، میرے نبی وہاں موجود ہوں گے، پوری دنیا پیاس سے جاں بلب ہوگی، تشنگی جم چکی ہوگی، آدمی العطش العطش پیاس پیاس کا نعرہ لگا رہا ہوگا، لمبی لائن لگی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیغمبر یہ کہہ دیں کہ ان لوگوں کو بلاؤ بلکہ اے جبریل فرشتوں کی جماعت کو تیار کرو، ان لوگوں کو تلاش کرو، ان مکاروں کو ڈھونڈو، انہیں الگ کرو جن لوگوں نے میری سنت کا مذاق بنایا، میری شریعت کا مذاق بنایا، جنہوں نے شادی بیاہوں کے اندر جہیز کی غیر مسلمانہ، غیر شریفانہ اور انسانیت سوز رسم کو معاشرے کے اندر جنم دے کر کے غریب بچیوں سے زندگی کا حق چھینا ہے۔ ان کے گریبان کو پکڑ کر کے پوچھو بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اگر انہوں نے تختہ دار کو چوما، پھانسی کے پھندے کو چوما اور ریل کی پٹریوں پر لیٹی، قطب مینار کی بلندی سے چھلانگ لگائی، چار مینار سے کود گئی، دریاؤں میں کود کر کے ہمیشہ کے لیے زندگی کے دور کو کاٹ دیا، ان سے پوچھو کہ تم نے ان بچیوں سے کون حق دیتا تھا؟ کون تھا مائی کا لال میرے سامنے آئے؟ معاشرے کو بگاڑنے کے لیے تمہیں اختیار کس نے دیا تھا کہ ان بچیوں سے تم نے زندگی کا حق چھینا؟ وہ ٹھیکیداروں، وہ قوم کے غداروں، تم آج حوض کوثر کا جام تو دور کی بات ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی میرے ہاتھ سے نہیں پا سکتے۔ اگر میرے آقا کہہ دیں گے خناسو، معصوموں کے قاتل، غور کرو کہ اس وقت تمہارا حشر کیا ہوگا اور تمہاری زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ غور کیا کبھی ہم نے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت سے، اپنی سنت سے ہمیں جوڑ رہے ہیں، اور ہماری قوم کے لوگ سو لوگ مگنی کے اندر لے کر کے غیب کے دروازے پہ جا کے ذلیل کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی بیٹیاں نہیں تھی، خود پیغمبر نے اتنی شادیاں کی ہیں کہ آپ جب سنتے تو اعتراض کرتے، لیکن غور کرو کہ آپ نے کتنی زندگیاں جو سسک رہی تھی انہیں اٹھا کر کے مقام عطا فرمایا، کتنی کلیاں جو مسلے کے قریب ہو چکی تھی، اللہ کے نبی کی توجہ کی برکت سے اس میں جان پڑی، پھول کھلے، مسکرا اٹھے، پیغمبر نے زندگی عطا کی۔ ایک بھی بارات یا مگنی کی رسم آپ نے کی ہو تو لاؤ، میں اختیار دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں، اپنا خود معاف کرتا ہوں، مجھے گولی مار دو۔ اور اگر پیغمبر نے ایسا نہیں کیا اور یقیناً ایسا نہیں کیا تو تم میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ پیغمبر کی سنت کا مذاق بنائے۔ اور آگے دیکھیں، جہیز کی رسم نہیں، مگنی کی رسم ہی نہیں کہ جس نے معاشرے کو تباہ و برباد کیا۔ آج صرف یہ نہیں کہ زندگی کے حق سے محروم کر دے، ایمان سے بھی محروم ہو رہی۔ غور کرنا کبھی تنہائی میں ہماری وجہ سے، ہماری غفلت، مجرمانہ غفلت کی وجہ سے، ہماری لالچ کی وجہ سے، ہمارے حرص و طمع کی وجہ سے، ہماری بھکاری پن کی وجہ سے، ہمارے ہاتھوں میں جو کشکول اور گدائی کا جو پیالہ آ گیا، اس پیالے کی وسعت کی وجہ سے آج ہماری بچیاں نہ صرف جان دے رہی بلکہ ایمان بھی دے رہی۔ اس لیے اس طرف توجہ کرو۔ بہت حیرت، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر ہماری سنت سے جڑو گے تو برکت زندگی میں آئے گی، ہماری سنت سے جڑو گے تو دنیا مہکے گی، آخرت مہکے گی۔ اور ہم نے کیا کیا کہ سنت تو ہمیں صرف اور صرف مسجد میں، وہ مسجد میں بھی سنتیں یاد رہی۔ جمعہ کے نمازی 8 دن پر پہنچے، ایک ٹوپی پلاسٹک والی اٹھائی، سینہ تان کر کے پچھلی صف میں چوہے کی طرح مرے ہوئے، ایسے سڑے ہوئے چوہے کی طرح کھڑے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہوئی اور اس کے بعد ایسے بھاگے جیسے منافق کوئی بھاگتا ہے۔ فرض پڑھ لے تو پڑھ لے، نہ خطبہ سنا نہ سنتوں کا اہتمام کیا۔ یہ ہے تو نمازوں میں سنتوں کا خیال نہیں رہا تو شادی بیاہ میں سنت کا خیال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، بہت
بہت افسوس ہوتا، ہر سال جب پتہ لگاؤ تو ہر علاقے میں کوئی نئی رسم رواج پا چکی ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، پیغمبر کی حدیث ہلکے میں لینے کی کوشش نہ کرنا۔ کاش میں آپ کے دل میں اپنی بات گھسا دوں، حالات اتنے نازک ہیں، اتنے بد سے بدتر ہو چکے کہ اللہ کی ناراضگی ہمیں صاف نظر آ رہی ہے، لیکن ہماری قوم کا کوئی آدمی توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی باتوں پر توجہ اور کان دھرنے کے لیے کوئی بندہ، کوئی دل نہیں پسیجنے کو تیار ہے، کوئی آنکھ نم ہونے کو تیار نہیں ہے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، رسوم الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی ہاتین، محمد نے جہالت کی ساری رسموں کو اپنے پیروں سے رونٹ ڈالا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایک جہالت کی رسم، بارات کی رسم جہالت کی نہیں۔ علماء نے 2-4-10 لوگوں کی اگر اجازت دے رکھی ہے تو یہ بھیڑ لے کر کے جو ہم اور آپ جا رہے ہیں، کس قرآن میں لکھا، کس حدیث میں ہے؟ کوئی عالم لے گیا، کوئی مفتی لے گیا، کوئی مبلغ لے گیا، کوئی قاری لے گیا، کوئی حافظ لے گیا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ماڈل رول نہیں ہے۔ یہ جواز کے درجے میں نہیں ہے کہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ رب سب کے اعمال کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا، تم جاہل ہو، تمہارے بارے میں بھی سوال ہوگا، کوئی عالم ہوگا تو اس کا بھی گریبان پکڑ کے سوال کیا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کی سنت کو اپنانے کا سب کو حکم دیا گیا ہے۔ شریعت و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے اگر ہم آمادہ ہو جائے، اللہ کی قسم ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ہر سال نئی رسم، بددعا دینے کو دل چاہتا بھی۔ ہمارے معلم 2-3 دن پہلے مجھ سے کہا گیا تھا کہ نکاح آپ کو پڑھانا، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی متوسط گھرانے کی لڑکی، پتہ چلا کہ شام کو عشاء کی نماز کے بعد جب واپسی ہوئی، ادھم برپا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی ملک کے سپاہیوں نے اٹیک کر دیا۔